جو ڈپلیکیٹ سید ہیں سلمان ندوی جیسے، یہ جو مرضی بک بک کرتے رہیں۔ دین ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ ہم تک دین کیسے پہنچا ہے؟ قرآن ہم تک کیسے پہنچا ہے؟ کون لوگ ہیں جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا، قرآن پہنچایا؟ یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں۔ اور پیروی پتہ کیسے کرتے تھے؟ اگر آپ تاریخ اٹھائیں گے، نبی علیہ السلام جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، کوئی بندہ بیچ میں کھڑا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا بیٹھ جاؤ، تو جو دروازے پہ تھے مسجد کے، ابھی اندر آ رہے تھے، وہ دروازے میں ہی بیٹھ گئے۔ جو ابھی باہر گلی میں تھے، ان کے کانوں میں آواز پہنچی، وہ گلی میں ہی بیٹھ گئے کہ بس رسول اللہ کی آواز آئی کہ بیٹھ جاؤ۔ یہ بھی نہیں پوچھا کہ کہاں بیٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، جب دوسرا حکم آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا۔ پہلا حکم آ گیا بیٹھ جاؤ، تو اس کا مطلب جہاں کھڑے ہو وہیں بیٹھ جاؤ۔ اس طرح صحابہ اکرام نے اتباع کی ہے رسول اللہ کی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی ایک بڑی معزز شخصیت ہے سیدنا سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمانوں کی وہ خاتون جس کو ابو جہل نے پکڑا ہے، مارا ہے، تشدد کیا ہے، کپڑے اتار دیے، اور بار بار کہتا ہے دین چھوڑ دے، دین چھوڑ دے۔ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ابو جہل اگر تو میری بوٹیاں کتوں سے بھی نچوا دے تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل سے نہیں نکال سکتا۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ عمار بن یاسر مار کھا رہے ہیں، کھال ادھڑ رہی ہے، بار بار اس کو کہتا ہے، دشمن کہتا ہے کہ کہہ کہ تو نبی علیہ السلام کا دین چھوڑتا ہے۔ فرمایا کہ اگر میری پوری کھال بھی تم ادھیڑ دو گے تو میری زبان سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو واپس نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، کسی کو پتہ ہی نہیں۔ تو بیت اللہ کے باہر ایک چوراہے پہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باندھا ہوا ہے، غلام ہے۔ تو ابو جہل، عتبہ، ولید، عبداللہ بن جدان، یہ بڑے بڑے بدماش مار رہے ہیں۔ تو اتنی دیر میں وہاں سے امیہ گزرا۔ امیہ کون؟ جو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک ہے۔ تو پیچھے پیچھے سیدنا بلال بھی غلام ہے، کیونکہ مالک کے پیچھے چلنا ہے۔ تو جب وہاں سے گزرا تو ابو جہل نے امیہ سے کہا کہ یہ غلام ایک مسلمان ہو گیا، عمار بن یاسر اس کو مار رہے ہیں، مانتا نہیں۔ یہ جو تیرا غلام ہے نا بلال، اس کو بولو کہ اس کی کھال ادھیڑے تاکہ یہ اس کی مار کے ڈر سے اسلام کو چھوڑ دے۔ تو عمار بن یاسر کی بات جب یہ چل رہی تھی تو امیہ نے سیدنا بلال سے کہا کہ بلال یہ درہ اٹھاؤ اور عمار کو مارو۔ پتہ نہیں ہے امیہ کو کہ بلال مسلمان ہے، عمار بن یاسر کو پتہ ہے، جو درخت سے بندھا ہوا ہے۔ سیدنا بلال جب آگے بڑھے، درہ اٹھانے کے لیے جھکے، تو عمار بن یاسر کہتے ہیں میرے دل نے کہا کہ لگتا ہے یہ مجھے مارے گا نہیں۔ تو انہوں نے آہستہ آواز میں کہا یار بلال، دو چار درے مار دے، کہیں یہ تیرے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ درہ اٹھایا۔ جب اٹھ کے کھڑے ہوئے تو ایک دفعہ عمار بن یاسر کو دیکھا، تیز تیز درہ گھمانے لگے۔ جب درہ پوری تیزی سے ہاتھ میں گھومنے لگا تو درہ اٹھا کے ابو جہل کے منہ پر پھینک کے مارا۔ فرمایا تو کیا سمجھتا ہے یاسر اکیلا ہے؟ میں بلال بھی محمد رسول اللہ کے ساتھ ہوں، میں اپنے پیارے پیغمبر کے ساتھ ہوں۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی اگر آپ زندگیاں اٹھائیں گے، حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے گئے صرف اس لیے کہ تم پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انکار کر دو۔ فرمایا تمہاری خامخیالی ہے، جس نے رسول اللہ کی اتباع کر لی اس کو کون ہٹا سکتا ہے دین کے ساتھ۔ یہ صحابہ اکرام کے واقعات آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ کچھ لوگ محرم میں نعوذ باللہ صحابہ کی زندگی پر تنقید کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ترم خاں بن گئے ہیں۔
पहली बात तो ये कि पूरी दुनिया के वली, पूरी दुनिया के कुतुब, पूरी दुनिया के अब्दाल और पूरी दुनिया के मौलवी, पूरी दुनिया के शेखुल हदीस, पूरी दुनिया के मुसलमान, पूरी दुनिया के दीनदार लोग, इन सबको एक पल्ले में रखो और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किसी एक सहाबी की जूती को एक पल्ले में रख दो, क़यामत आ सकती है, ये उसकी बराबरी तक नहीं पहुंच सकती। आप सोचते होंगे कि सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन के खिलाफ नौज़ बिल्लाह क्यों बातें करते हैं कुछ लोग। इसकी वजह समझ लें आज इत्मीनान से। जो बड़ी इमारतें होती हैं, जो बुलंद इमारतें होती हैं, उन इमारतों को अगर कोई गिराना चाहता है, कमजोर करना चाहता है, तो पूरी की पूरी इमारत को गिराने की ताकत नहीं रखता। इमारत को कमजोर करने के लिए वो समझता है कि इसकी बुनियाद के जो पिलर हैं, एक एक करके अगर मैं इनको हिलाऊंगा तो शायद वो वक्त आ जाएगा कि इमारत कमजोर हो जाएगी। सहाबा दीन के बुनियादों के वो पिलर हैं जिनको दुश्मन इसलिए हिलाना चाहता है कि नौज़ बिल्लाह अगर इनको हिला दिया तो रिवायतें किससे हैं हदीस की? हदीस की रिवायत तो सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, हदीस की रिवायत तो अमीरुल मोमिनीन इब्न खत्ताब से है, हदीस की रिवायत तो उस्मान ज़ुन्नूरैन से, हदीस की रिवायतें तो मौला अली करमुल्लाह वजू से, हदीस की रिवायतें अब्दुल्ला इब्न जुबैर से, हदीस की रिवायतें अबू उबैदा बिन जर्राह से, हदीस की रिवायतें खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु तआला अजमईन से, हदीस की रिवायतें तो 1,24,000 सहाबा से ही हैं। तो अगर कोई दीन में रह के नौज़ बिल्लाह गद्दारी करके दीन को कमज़ोर करना चाहता है तो वो पहले ऊपर हाथ नहीं डालता, वो ये सोचता है कि जिधर से रिवायतें आ रही उनको कमज़ोर करने की कोशिश करो। इसलिए याद रखें, कोई बंदा अपने आप को मुसलमान भी कहता हो और नौज़ बिल्लाह सहाबा के खिलाफ गुफ्तगू भी, नौज़ बिल्लाह सहाबा के खिलाफ गुफ्तगू भी करता हो, तो हमारा काम है कि उस मजलिस को छोड़ दें, उस गुफ्तगू को छोड़ दें, उस बंदे से ताल्लुक़ ख़त्म। क्योंकि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो जमात है, हज़रात सहाबा इकराम की जो जमात है, ये गैर मुतनाज़े है। जो डुप्लीकेट सैयद हैं सलमान नदवी जैसे, ये जो मर्जी बक बक करते रहें, लेकिन अल्लाह ने जो कुरान में कहा ना, रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, फरमाया मैं तो इनसे राजी हूं, ये मुझसे राजी हैं। अल्लाह के ऐलान के बाद अब किसी भी दुनियावी शोशेबाज की कोई अहमियत बाकी नहीं रहती है, कोई अहमियत बाकी नहीं रहती। और जिनको ऐसे जो अपने आप को सैयद भी बता रहे हैं और टोटके भी छोड़ते हैं, उनसे गुजारिश करता हूं ज़रा एक दफ़ा अपना DNA टेस्ट ज़रूर करवा लें। आजकल तो सहूलत हो गई है कि प्यारे के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की असहाब पर उंगली उठाने वाले हैं कौन, आए किधर से हैं? हमारे दीन की भाई बुनियाद सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अजमईन है। ये कुरान सहाबा के सीने से हमें मुंतकिल हुआ है, ये हदीस सहाबा इकराम के सीने से हमें मुंतकिल हुई है। ये रिवायतें, ये प्यार, ये मोहब्बतें, ये छुआछूत से छुटकारा, ये बड़े और छोटे की तमीज़, ये काले और गोरे का एक सफ में खड़े हो जाना, ये अमीर और गरीब का एक साथ नमाज पढ़ना, ये गरीबों के साथ बैठकर खाना खाना, ये अमीर और गरीब का एक साथ मोहब्बतों का ऐलान करना, ये सब कुछ जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें दिया, ये सहाबा के ज़रिए ही हम तक पहुँचा है। पूरी दुनिया जो मर्जी कहती रहे, हम अपने प्यारे रसूल के प्यारे सहाबा को छोड़ने वाले हैं नहीं। तो ज़हन नशीन कर लें इस बात को। बहुत सारे लोग बड़े बड़े मसले करते हैं, देसी लोग हैं, देसी बात पता है।
کہ ہم محمد رسول اللہ کے وفادار ہیں، اور رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار بننے کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ کی جماعت کے وفادار بنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں کے وفادار بنیں، رسول اللہ کے چاہنے والوں کے وفادار بنیں، اور سب سے بڑی بات رسول اللہ کے اہل بیت کے وفادار بنیں۔ تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگیاں، ان کی جماعت اور وہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا گزارا ہوا وقت ہماری زندگی کا راستہ ہے، مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو بھی واقعات سنائیں، سیدنا ابو بکر صدیق کے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سیدنا عثمان ذی النورین کے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سیدنا فاطمہ الزہرا کے، سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نواسے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو بیٹے ہیں آگے، بہت سارے لوگ بتاتے ہوئے شاید ڈرتے ہیں کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے متعدد بچوں کا نام کس پر رکھا؟ کس پر رکھا؟ ابو بکر بن حسین، عمر بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے صحابہ، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان دوستوں کے نام کے اوپر جن کو رسول اللہ نے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا ہے، ان کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے ہیں۔ تو اس لیے عظمت صحابہ کے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگ بھی جب ہمارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو تو اس کا نام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے نام پہ ہونا چاہیے۔ کسی بچے کا نام معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر ہو، کسی کا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ ہو، کسی کا نام سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ ہو۔ جتنے صحابہ ہیں ان کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھیں تاکہ یہ محبتیں زندہ رہیں، قیامت والے دن یہ محبتیں نجات کا ذریعہ بنیں گے انشاءاللہ تعالی۔